تو میں تو یہ نہیں چاہتا کہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ کسی اور کے ساتھ ہو یا ایون میرے کسی مخالف کے ساتھ بھی ہو، کیونکہ جو ہم نے بھگت لیا وہ کسی اور کو بھگتنا نہیں چاہیے۔ تو مجھے جب میں جیل گیا تو وہاں بڑا موقع مل گیا سوچنے کا، میں نے بڑا غور کیا پاکستان کی پالیٹکس پہ، اس ملک میں جمہوری نظام پہ، سیاسی جماعتوں کی ساخت پہ، اسٹیبلشمنٹ کے رول پہ، جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کے رول پہ، ججز جو کرتے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، جو سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں یا کرتی ہیں، اس کا میں نے غیر جانبدار ہو کے بڑا تجزیہ کیا۔ بڑا ٹائم تھا، لمبا ٹائم تھا، لمبی جیل تھی۔ تو آپ کو پتا جیل بڑی تکلیف دہ چیز ہے، لیکن اس کے بڑے فائدے بھی ہیں، اور سیاسی کارکن جو ہے اگر وہ جیل کو ٹھیک طریقے سے کاٹنا چاہے تو اس کے مخالف جو مرضی کرتے رہے، لیکن جیل جو ہے اس کو کندن بنا دیتی ہے۔ آج کی مجلس ایک بڑی پرائیویٹ مجلس تھی، مگر میاں فقیر حسین صاحب کی مہربانی سے اب انہوں نے میڈیا کو انوائٹ کر لیا، اور ماشاءاللہ بہت سارے چینل یہاں موجود ہیں، تو انہوں نے مجھے ایک عجیب پوزیشن میں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ میں نے تو آپ سے ویسے گپ شپ کرنی تھی، کوئی بڑی گہری سیاسی گفتگو ہم نے آپس میں نہیں کرنی تھی، اپنے علاقے کے بارے میں بات چیت کرنی تھی، کچھ بات آپ سے کرتا، کچھ آپ میرے ساتھ کرتے، لیکن اب یہ ہمارے میڈیا کے آنریبل دوست آئے ہوئے ہیں تو ذرا محتاط ہی گفتگو کریں گے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ ہے جی، یہ رسک نہیں لینا۔ تو بہت بہت شکریہ میاں فقیر حسین صاحب آپ کا، آج کی اتنی خوبصورت مجلس سجانے کا، اور آپ ہمیشہ یہ کام کرتے ہیں، اور آپ نے ہمیشہ ہمارا ہر مشکل میں پورے قد کے ساتھ کھڑے ہو کے ساتھ دیا ہے، اور آپ نے اپنے علاقے کی بھی بڑی خدمت کی ہے۔ آپ کی ٹیم بھی بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے ساتھی بھی سارے موجود ہیں، آپ سب کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہمارے وہ ساتھی ہیں جو ہر موسم میں ساتھ کھڑے رہتے ہیں، مشکل وقت ہو، اچھا وقت ہو، لیکن آپ نے کبھی ساتھ نہیں چھوڑا، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم نے بھی آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا، اور نہ انشاءاللہ چھوڑیں گے۔ جب تک زندگی ہے یہ کہانی چلتی رہے گی، ایک رشتہ بن گیا ایک دوسرے کے ساتھ، اور یہ رشتہ صرف سیاسی رشتہ نہیں ہے، اب یہ بڑے گہرے ذاتی تعلق میں بدل چکا ہے، اور یہ 2-4-10 سال کا قصہ نہیں ہے، اب یہ ربع صدی سے اوپر ہو گیا اس ریلیشن شپ کو۔ 1997 میں ہم نے یہاں کام شروع کیا تھا، اور اب آپ دیکھ لیں کہ 20-25 آ گیا ہے، تقریباً 28واں سال ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ میرے ساتھ ہیں۔ جب پچھلے انتخابات آئے، ادھر مجھے آواز نہیں آنی چاہیے، پلیز سائلنس چاہیے، یہ بعد میں بات کریں، رکھ دیں اس کو، شاباش، اور تسلی سے بات ہو۔ جب یہ انتخابات آ رہے تھے قریب، تو آپ سب کو پتا ہے کہ میں کافی کوشش کرتا رہ گیا کہ میں الیکشن نہ ہی لڑوں تو بہتر ہے، بڑی کوشش کی، بڑا دلائل بھی دیے دوستوں کو، پارٹی لیڈرشپ کو بھی، سب کو، لیکن میری بات نہیں سنی گئی، اور پھر جماعت نے ایک فیصلہ صادر کر دیا، اور مجھے اس پہ آمنا و صدقنا اس بات کو ماننا پڑا۔ یہ جو میرا الیکشن نہ لڑنے کا سوچ تھی، اس کے پیچھے ایک نہیں کئی عوامل تھے۔ اس کا تعلق جیتنے ہارنے سے تو تھا ہی نہیں، کیونکہ میں نے زندگی میں جیت بھی بہت دیکھی ہے اور تکلیف بھی بہت دیکھی ہے، اور اللہ نہ کسی کو اتنی تکلیف دکھائے جتنی تکلیف کے مختلف مراحل اور فیزز سے میں گزرا ہوں اپنی ساری زندگی میں، بچپن سے لے کے بڑھاپا شروع ہو چکا ہے اب تک۔ تو میں تو یہ نہیں چاہتا کہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ کسی اور کے ساتھ ہو یا ایون میرے کسی مخالف کے ساتھ بھی ہو، کیونکہ جو ہم نے بھگت لیا وہ کسی اور کو بھگتنا نہیں چاہیے۔ تو مجھے جب میں جیل گیا تو وہاں بڑا موقع مل گیا سوچنے کا، میں نے بڑا غور کیا پاکستان کی پالیٹکس پہ، اس ملک میں جمہوری نظام پہ، سیاسی جماعتوں کی ساخت پہ، اسٹیبلشمنٹ کے رول پہ، جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کے رول پہ، ججز جو کرتے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، جو سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں یا کرتی ہیں، اس کا میں نے
غیر جانبدار ہو کے بڑا تجزیہ کیا. بڑا ٹائم تھا، لمبا ٹائم تھا، لمبی جیل تھی. تو آپ کو پتا جیل بڑی تکلیف دہ چیز ہے، لیکن اس کے بڑے فائدے بھی ہیں. اور سیاسی کارکن جو ہے اگر وہ جیل کو ٹھیک طریقے سے کاٹنا چاہے تو اس کے مخالف جو مرضی کرتے رہے، لیکن جیل جو ہے اس کو کندن بنا دیتی ہے. اب یہ کاٹنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے جب باہر آنا ہے تو کندن بن کے نکلنا ہے یا اس نے زہر آلود بن کے نکلنا ہے. تو مجھے چونکہ یہ جانے کا اتفاق رہا ہے زندگی میں، بہت 13-14 بار تو ہوا آیا ہوں میں، اور اگر ٹوٹل کر لیں تو یہ مہینے نہیں سال بنتے ہیں اور کئی سال بنتے ہیں. تو وہ مجھے یہ بڑا وقت مل گیا. سلمان صاحب بھی میرے ساتھ تھے، ہم سوچتے رہے، بات کرتے تھے، کنسلٹیشن کرتے تھے. اور بھی ہمارے ساتھی جیل میں تھے جن کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے عمران خان صاحب اور جنرل قمر جاوید باجوہ اور ثاقب نثار صاحب کی جو یہ ایک بدقسمتی سے شیطانی مثلث انہوں نے بنائی ہوئی تھی، ان ہولی الائنس تھا، اس کے انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کیا. بہرحال تو میں چاہ یہ رہا تھا کہ بجائے الیکشن لڑنے کے کوئی اور کام کر لوں. سیاست نہیں چھوڑنا چاہ رہا تھا، نہ میں نے چھوڑی ہے، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ اس میں سے کچھ نکلے گا نہیں. انرجی لگے گی، اخراجات بھی ہوں گے، اس میں لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں آپ لوگوں کے، خاص طور پہ لوکل لیول پہ. تو میں اس سے بچنا چاہ رہا تھا لیکن بہرحال بچ نہیں سکا. لیکن ہوتا ہی ہے کہ بعض اوقات انسان جو اپنے لیے سوچتا ہے رحمان نے اسے بہت بہتر سوچا ہوتا ہے. تو بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ آپ الیکشن ہار گئے ہیں یا آپ مقابلہ ہار گئے ہیں تو آپ کو شکست ہو گئی ہے، لیکن دراصل وہ آپ کو شکست نہیں ہوئی ہوتی، قدرت نے آپ کے لیے کچھ اور سوچا ہوتا ہے. تو مجھے اچھے سے یاد ہے سردار عبدالقیوم خان صاحب، آپ لوگ بہت سے جو بڑے ہیں آپ سب انہیں جانتے ہوں گے، بڑے آدمی تھے ہمارے، وہ استادوں میں تھے اور بلکہ ان کا ایک پیر و مرشد والا مقام تھا مسلم لیگ کے نوجوانوں کے لیے جو نظریے کی بنیاد پہ مسلم لیگ کے ساتھ تھے، محض اقتدار کی بنیاد پہ نہیں تھے. تو میں ابھی ایم ایس ایف کو لیڈ کر رہا تھا تو ایک بار مجھے مجاہد اول نے کہا کہ بچو یہ بتاؤ، مجھے بچو کہتے تھے، وہ بڑے تھے بہت، یہ اس کا کیا مطلب ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ؟ میں نے کہا اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے. تو انہوں نے کہا بچوں اس کا ایک مطلب اور بھی ہے کہ وہ جسے چاہے اختیار دے کے رسوا کر دے اور جسے چاہے اس سے اقتدار لے کے اس کو عزت بخش دے. تو تب یہ بات کم سمجھ آتی تھی، لیکن آنے والی زندگی میں یہ بات بہت سمجھ آئی. اپنے لیے میں نے یہ فیصلہ جیل میں ہی کر لیا تھا کہ مجھے ایک ایسا رول پلے کرنا ہے جتنے دن بھی سانس میں سانس ہے، کہ غلط کو غلط کہنا ہے اور ٹھیک کو ٹھیک کہنا ہے. زندگی میں نے اسی طرح ہی گزاری ہے، اسٹوڈنٹ پالیٹکس بھی اسی طرح کی ہے، یوتھ پالیٹکس بھی کی ہے، اور قومی سیاست میں بھی جتنے دن گزارے ہیں اسی طرح ہی گزارے ہیں. میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. جہانگیر بدر صاحب مرحوم بڑے آدمی تھے، پیپلز پارٹی کے بڑے لیڈر تھے. ان سے میرا الیکشن ہو گیا 2002 میں. وہ بھی نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے تھے اور پروونشل میں بھی لڑ رہا تھا اندرون شہر سے. اب بدر صاحب جیل میں تھے. بدر صاحب جو تھے وہ جیل میں تھے اور میں آزاد تھا. بظاہر تو آزاد تھا، جیل میں ان دنوں میں نہیں تھا. تو جب میں نے جلسے کرنے شروع کیے تو اندرون شہر کا حلقہ تھا، گوال منڈی، وال سٹی، نارتھ لاہور، مسلم لیگ کا گڑھ تھا، پی ایم ایل این کا، مشرف صاحب کا دور تھا. اب میں وہاں جلسے کیے جا رہا ہوں، بدر صاحب کر نہیں سکتے، وہ جیل میں ہیں. تو 5-7 دن بعد مجھے احساس ہوا یہ تو انفیئر ہے کہ میں اکیلا ہی الیکشن لڑ رہا ہوں. کافی کبھی امیدوار میدان میں تھا، اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہی تھا بیچارے کا. تو میں نے سوچا کیا کروں، بدر صاحب کا ووٹ تو کسی نے مانگنا ہے. تو میں نے فیصلہ کیا کہ ان کا ووٹ بھی میں ہی مانگ لیتا ہوں. ان کی فیملی موجود ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، وہ اس کی گواہی دیں گے. ان کے صاحبزادے علی بدر پیپلز پارٹی کے بڑے اہم رہنما ہیں. تو میں نے یہ کرنا کہ جب تقریر کرتا تھا تو پہلے میں اپنا پولیٹیکل ایجنڈا بتاتا تھا لوگوں کو. پھر جب وہ میں اپنا ایجنڈا بتاتا تھا تو میں انہیں بتاتا تھا کہ میرے علاوہ ایک امیدوار اور بھی ہے، ان کا نام جہانگیر بدر ہے اور وہ جیل میں ہے. اور وہ جیل میں کسی کرپشن کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ وہ اپنی پارٹی سے وفاداری کی وجہ سے ہے.
تو اگر آپ میں سے کوئی مجھے ووٹ نہ دینا چاہے تو پھر ان کو ووٹ ضرور دے دیں. وہ جب میں نے 2-4 تقریریں کی تو بات بدر صاحب تک پہنچ گئی. تو مجھے بدر صاحب کا پیغام آیا کہ تم مجھے ملو آ کے. بڑے تھے, میں ان سے کبھی ملا بھی نہیں تھا زندگی میں, اتفاق کی بات ہے, کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے. تو میں ڈینٹل ہاسپٹل گیا, وہ اپنے علاج کے لیے آئے ہوئے تھے, وہاں جیالے بھی تھے پیپلز پارٹی کے. انہوں نے مجھے گلے لگایا, میرا ماتھا چوما, بڑا پیار کیا. کہتے ہیں یہ تم کیا کر رہے ہو, تو میرے حق میں بھی تقریریں کرتے ہو. تو میں کیا یہ میں کیا کروں, مجھے بتائیے. علی ابھی